السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ساتھی بخیر ہوں گے۔ علماء بہت قابل ہوتے ہیں۔ علماء امت کی روح اور امت کی جان ہوتے ہیں۔ علماء کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ علماء انبیاء کرام کے وارثین میں سے ہیں۔ علماء انبیاء کرام کے وہ جانشین ہیں اور وہ زبردست صلاحیت کے مالک ہیں جنہیں اللہ پاک نے انبیاء کرام کا وارث بنایا ہے۔ علماء بہت قیمتی چیز ہے۔ علماء امت کا سرمایہ ہے۔ اگر علماء ہمارے پاس نہ ہوتے تو شاید ہمارے پاس مذہب اسلام جیسا پیارا محبوب دین ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ اب علماء چونکہ ماشاءاللہ سب قابل ہیں، لیکن کہیں کہیں تھوڑا یہ نظر آتا ہے کہ علماء کے پاس منافع کے راستے کم ہوتے ہیں، یعنی آمدنی ان کی کم ہوتی ہے، جبکہ ماشاءاللہ اتنی متبرک معزز اور معظم اللہ نے انہیں کام دیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود آمدنی کے راستے ان کے کم ہیں۔ علماء کی طرف اسپیشلی روبرو ہوں، علماء سے گزارش بھی کر رہا ہوں، درخواست بھی کر رہا ہوں کہ علماء کرام جو ہے جو بھی دینی کام کر رہے ہیں مسجد میں یا مدرسے میں یا دیگر دوسرے کام کر رہے ہیں دین کے، آپ کرتے رہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو بزنس کے لیے ایگری کریں، بزنس کے لیے تیار کریں، اس ڈر کو اپنے اندر سے نکالے۔ بزنس کرنا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیسہ لے کر کے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے پیسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کا سفر کرایا، اور یہ سفر صرف اور صرف تجارت کی غرض سے تھا۔ اس سفر کا مقصد تجارت تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے، تو ہمیں کہہ کر ڈرنا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو پھر رسول اللہ کا یہ جو ایک عمل تھا بزنس کا، ہم اس سے کیوں بچ رہے ہیں؟ کیوں ہم بزنس سے ڈرتے ہیں؟ آخر ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر کانفیڈینس کیوں نہیں ہے؟ ارے ہم 100 لوگوں کو 1000 لوگوں کو ایک بار میں ہم بتا دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہم وہاں نہیں ڈرتے، لیکن بزنس سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اصل میں ڈر ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس ڈر کو یہاں سے نکالنا ہے۔ جس دن یہ ڈر یہاں سے نکل جائے گا، کاروبار بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ ہمارے بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی ہسٹری بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی تو کاروبار کیا ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اس وقت بھی آپ نے کاروبار کیا ہے، اور کاروبار کیا ہے، اور کاروبار کیا ہے اور کرایا بھی ہے، اور کاروبار کے بارے میں بتایا بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سارے صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی کا بھی کاروبار تھا۔ تو کاروبار کرنے کی چیز ہے، کاروبار کرنا چاہیے، تاکہ کاروبار جب ہمارا ہو تو ہم اس سے آگے بڑھے، گروتھ ہو، ترقی ہو، سماج میں وہ خوشحالی آئے، اور لوگوں کے من میں، دماغ میں ایک بات آئے کہ یہ دین کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دنیا کو بھی اپنی لے کے چلتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کپڑے کا کاروبار تھا۔ آپ جو ہے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آپ کی شاپ تھی، آپ بزنس بھی کرتے تھے اور مسائل کا کام بھی کرتے تھے، آپ دین کا کام بھی کرتے تھے، آپ جو ہے کاروبار کو بھی ماشاءاللہ آگے لے کر کے آتے تھے۔ تو کاروبار کرے، کاروبار کا من بنائے، کاروبار کو اپنے اندر سے جو ہے لے کر کے آئے، اور اس ڈر کو ہم نکالیں۔ کب تک ہم اس ڈر کو نہیں نکالیں گے؟ کاروبار کریں گے تو سماج میں عزت اور بڑھ جائے گی، سماج کے لوگ جو ہے نا وہ رسپیکٹ دیں گے، کیونکہ دنیا ہے اور یہ دنیا والے لوگوں کی ہے۔ یاد رہے دین کے کام کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دنیا کو بھی مضبوط بنائیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں مسجد و مدرسے سے 8، 10، 15 ہزار روپے ملیں گے تو ہمارا یہیں سے کاروبار چلے گا، یہیں سے ہمارا گھر چلے گا۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں کرنا ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ کاروبار کریں گے تو خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی۔ میں آپ کو اس وقت کے 2 بڑے علماء کی آپ کو جانکاری دوں جو ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں اور دین کا کام بھی کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب آسامی صاحب کا نام سنا ہوگا، جو کہ ماشاءاللہ ایک زبردست پولیٹیشین بھی ہے، اور پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ میں بھی بزنس بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، سینکڑوں ادارے چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ودیشوں میں ان کے بزنس ہے، کاروبار ہے۔ آخر کیوں میرے بھائی؟ انہوں نے سمجھا اس بات کو کہ کاروبار ضرورت ہے، کاروبار تقاضا ہے، کاروبار کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، کاروبار کے ساتھ ساتھ ہمارا دین کا کام اور بڑھے گا، اور ترقی ملے گی، اور گروتھ ہوگی، اور اس سے سماج میں رسپیکٹ بھی ہوگی۔ یاد رکھو، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اچھی بات ہے،
اگر اسی عزت شہرت اور پیسے کے ساتھ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات کو توجہ بھی اور دیتے ہیں. گویا کہ پتہ چلا کہ اگر دولت ہے تو اس سے لوگ اور رسپیکٹ دیں گے اور دین کا کام کرنے میں ہمیں اور مدد ملے گی اور اس سے ہمیں جو ہے خوشحالی آئے گی اور اس سے ہمارے اندر جو ہے یکجہتی اور قوت اور جوش اور جنون اور جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ علماء جو ہے کاروبار کو ضرور کرے ضرور کرے ضرور کرے. ہمارے ایک مولانا تھے حضرت مولانا اسرار الحق صاحب جو بہار سے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ماشاءاللہ آپ بھی کاروبار کرتے تھے, آپ پولیٹیشین بھی تھے, کاروبار بھی کرتے تھے, شاندار کاروبار تھا, جاندار کاروبار تھا اور سینکڑوں ماشاءاللہ آپ کے جو ہے ادارے تھے, بزنس تھا اور وہاں سے ماشاءاللہ اپنے آپ کو آپ جو ہے آگے چلاتے تھے, اپنے آپ کو مینٹین کرتے تھے اور ماشاءاللہ دین کا کام کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کتنے علماء نے, کتنے بزرگوں نے, صحابہ نے, ائمہ نے ماشاءاللہ اپنے دینی کام کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک شاندار اور جاندار نظام اپنے بزنس کا بھی بنایا, کاروبار کا بھی بنایا, کیونکہ وہ جانتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں گے, ہم کاروبار میں اپنے آپ کو آگے لے کر کے آئیں گے تو دین کا کام کرنے میں خوشحالی آئے گی, ٹینشن نہیں ہوگی, ڈپریشن نہیں ہوگا, الجھن نہیں ہوگی. اور یاد رہے آج کی ٹینشن کی زیادہ وجہ میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, ہمارے مانسک پرابلم کا آنا ہے. اور مانسک پرابلم کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا, کیونکہ گھر کے تقاضے, گھر کے اخراجات برابر ہے. یہ اخراجات کم نہیں ہو سکتے کسی بھی حالت میں, کیونکہ گیس, بجلی کا بل, لائٹ, موبائل, مہمان, یہ تمام کے تمام برابر چلتے ہیں, ہم کاٹ نہیں سکتے, ہمیں ان میں کمی نہیں لا سکتے. ہمیں چاہیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے علماء, میرے محبین, کہ آپ کوشش کریں, اپنے سے کوشش کریں, کوئی بھی اچھا بزنس لے کر کے آئے, کوئی بھی اچھا بزنس کی طرف آپ اپنا قدم بڑھائے, تاکہ آپ سماج میں عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک امام ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک اچھا استاد اور ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سماج میں ایک اچھے کاروباری, ایک اچھے بزنس مین بھی بنے, آپ کی گروتھ ہو, آپ کی ترقی ہو. اسی کے ساتھ میں آپ کو اس امید کے ساتھ کہ آپ نے میری باتوں سے اپنے اندر وشواس لیا ہوگا, یقین و بھروسہ آپ کے اندر آیا ہوگا, میں آپ سے وداع لیتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن آج ہی آپ کاروبار کا ذہن بنا لیں گے اور اپنے کاروبار کے لیے ایک نش چن لیں گے کہ مجھے کاروبار کیا کرنا ہے اور مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو گروتھ میں لے کر کے آنا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت مل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جب کاروبار کی شروعات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا جو ہمیں نظر آتا ہے, معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ کاروبار اگر ہم نے کر لیا, سامان سیل نہ ہوا تو کیسے ہوگا, ہمارا سامان آگے نہ بک پائے تو کیسے ہوگا, اگر نقصان میں آ گئے تو کیسے ہوگا, اگر ہم کاروبار نہ سنبھال پائے تو کیسے ہوگا. اور کاروبار کا صرف ایک ہی فنڈا ہے کہ جو بھی سامان ہے وہ سیل ہونا چاہیے, بس سیل ہوگا تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. میں آپ کو سیل کیسے بڑھے گی, کیسے بزنس گروتھ کرے گا, کیسے ترقی ہوگی, میں آپ کو کچھ ٹپس دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ ان پر کام کریں, انشاءاللہ الرحمن بزنس بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا, انتی ہوگی اور آپ کا, آپ کے پریوار کا ماشاءاللہ نظام پورا بہت بہتر چلے گا. سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں, جو بھی بزنس آپ کرتے ہیں, آپ اپنے اخلاقیات کو بہت بہتر بنائیں, ایک خوبصورتی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو پیش کریں. جب کسٹمر آپ کے پاس آئے تو آپ کسٹمر کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ثابت کر دیں کہ اسے لگے کہ دو بچھڑے ہوئے بھائی آج مل گئے ہیں, اور آپ اس سے اچھے انداز سے بات کریں, اچھے پیار سے, محبت سے آپ اس کے ساتھ بات کریں, آپ اس سے تال میل اور ریلیشن بنائیں, آپ اس سے بہت پیار اور محبت کے ساتھ آپ اس کے سامنے پیش ہو. یاد رکھیں, اگر آپ کسی کسٹمر سے پوچھ لیں کہ پانی لیں گے کیا بھائی, چائے لیں گے کیا, تشریف رکھیے, آپ اس طرح کے الفاظ آپ کو آپ کے بزنس کو بڑھانے میں بہت ترقی دیں گے, بہت خوشحالی دیں گے. آپ کاروباری سے اگر ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ ریلیشن ضرور بنائیں, کسٹمر سے آپ ریلیشن بنائیں. کسٹمر سے جب آپ ریلیشن بنائیں گے نا تو وہ سوچے گا کہ ہاں یہی وہ دکان ہے جہاں سے مجھے سامان لینا چاہیے, ہاں ایسے ہی بزنس مین کی مجھے ضرورت ہے جو مجھے اچھا سامان دے گا, ہاں یہ ایسا انسان ہے جو مجھے اچھا سامان دے سکتا ہے. اب اس طرح اسے امیزنگ کرائے, اور یہ امیزنگ کیسے کرائیں گے, جب آپ اسے اپنے اچھے اخلاق, اچھے معاملات آپ اس کے سامنے پیش کریں گے. تو یاد رکھیں, سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کسٹمر سے اپنا ریلیشن بنائیں. دوسرے, آپ کسٹمر کو جو بھی سامان دے رہے ہیں بیوٹی ہونی چاہیے, اور بیوٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ریئلٹی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سامان ہم نے جو دکھا اس میں دغا ہو, دھوکا ہو, فریب ہو. نہیں,
بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ اسے جو سامان دکھائے اس کے اندر کی ریئلٹی اسے بتا دیں کہ دیکھو یہ سامان ہے، فار ایگزامپل یہ کپڑا ہے، یہ فروٹس ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ اس قیمت کا ہے، یہ اس قیمت کا ہے، اسے کھول کے بتائیں. بہت سارے دکاندار یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ ایک بار آیا ہے ضروری تھوڑے کو دوبارہ آئے گا. نہیں میرے بھائی، ایک بار آئے یا دو بار آئے یا بار بار آئے یا نہ بھی آئے، یہ صرف سامان دیکھنے ہی آئے. پریشان نہیں ہونا ہے اور نہ کسی کو پریشان کرنا ہے. اسے اچھے سے پوری ڈیپلی جانکاری دے. پوری ڈیپلی جانکاری جب ہم اسے دیں گے تو یاد رکھیے اگر کسی وجہ سے اس نے آپ کا سامان نہیں بھی لیا تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور رہے گی کہ یار وہ جو دکاندار تھا نا، اس نے سامان اگرچہ مجھے نہیں دیا، میں اس سے سامان نہیں لے پایا، لیکن اس نے چیزیں مجھے بہت اچھے سے کھول کے بتائی، بہت اچھے انداز سے اس نے مجھے سمجھایا، بتایا، دکھایا. تو آپ کی ویلیو جو ہے اس کے من میں چلتی رہے گی اور ایک نہ ایک دن آپ سے ضرور سامان لے گا. اگر آپ اچھے طریقے سے اچھی ریالٹی اور کوالٹی آپ اسے بتا دیتے ہیں، کوالٹی اور ریالٹی آپ بتانے کے ساتھ ساتھ آپ اسے یہ سمجھانے میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ سامان آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس سامان کی خوبی یہ ہے، اس سامان کی کمی یہ ہے، اس سامان کی قیمت یہ ہے، یہ سامان اتنے دن چلے گا، یہ سامان اتنے اچھے سے آپ کو لے کر کے چلے گا، تو کیا ہوگا، وہ آپ کے سامان کو لینے کے لیے ایگری ہو جائے گا اور آپ کا سامان ضرور لے گا، ضرور لے گا، ضرور لے گا. یاد رکھیے اگر آپ نے 3 کام کیے نا، کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بنانا اور کسٹمر کے ساتھ آپ کو ایک اچھا واتاورن کے ساتھ آپ اسے کوالٹی اور ریئلٹی ضرور بتائیں. پروڈکٹ کی کوالٹی اور ریئلٹی جب آپ پروڈکٹ کی دے دیں گے، بتا دیں گے، تو میرے بھائی وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ آپ ہی کے پاس آئے گا اور آپ ہی سے جو ہے وہ سامان لے گا. میں امید کرتا ہوں آپ ان تینوں پوائنٹ میں کام کریں گے اور اپنے بزنس کو بہت ترقی، بہت گروتھ دلائیں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ملتا ہوں آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.